میرے دوستو ایک بات یہ نشین کر لیجیے، آج لوگ کہتے ہیں دنیا میں فرقہ واریت عام ہو گئی، میں ایجنسیوں سے کہتا ہوں تم بھی نوٹ کرو، میں فرقہ واریت کا دشمن ہوں، فرقہ واریت کو لعنت سمجھتا ہوں، لیکن تبھی تم نے غور کیا فرقہ واریت نے جنم کہاں سے لیا؟ میں کہتا ہوں قرآن پیغمبر پہ اترا، شرح پیغمبر نے کی ہے، نقل صحابی نے کی ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کی آیت پڑھے شرح میں نبوت کی حدیث نہ پڑھے مان لے جھوٹا ہے، قرآن کی آیت پڑھے شرح میں صحابی کا ارشاد نقل نہ کرے مان لے جھوٹا ہے۔ جو قرآن کی آیت پڑھے شرح نبی سے بیان کرے وہ سچا، آیت پڑھے شرح خود کرے وہ جھوٹا، قرآن کی آیت پڑھے شرح صحابی سے لائے وہ سچا، آیت خود پڑھے شرح خود کرے وہ جھوٹا۔ میرے دوستوں میں کہتا ہوں حکومت کے وانوں تم بھی سنو، اگر تم فرقہ واریت کے بیچ کو مٹانا چاہتے ہو آؤ امت کو قرآن پہ لاؤ، شرح پیغمبر کی لاؤ، ارشاد صحابہ پہ لاؤ۔ اللہ کی قسم اگر امت صحابہ پہ متفق ہو جائے فرقہ واریت مٹ جائے گی، صحابہ کو چھوڑے گی، فرقہ واریت جنم لے گی۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، مٹاؤ فرقہ واریت کو۔ کون فرقہ واریت چاہتے؟ ہم بھی چاہتے فرقہ واریت کو مٹا ڈالو، لیکن مٹانے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرو جو میرے پیغمبر نے اختیار کیا۔ نبی سے فرمایا نا کہ میری امت میں فرقے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ حضور جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ فرمایا معنی نہیں ہے وہ صحابی جو بات میری کہے پوچھے صحابی سے، حدیث میری بیان کرے پوچھے صحابی سے، اگر حدیث نبی کی بیان کرے شرح صحابی کا عمل بیان نہ کرے وہ فرقہ واریت کا بیج بوتا ہے، اور جو پیغمبر کی حدیث بیان کر کے شرح صحابی سے لائے وہ فرقہ واریت کو مٹا کے رکھتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں پیغمبر کے ارشاد کو صحابہ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نے پڑھا نا قرآن کی آیت کو؟ اچھا میرا سوال یہ ہے لاہور کے مسلمانوں تم یہ بتاؤ یہ ممکن ہے قرآن کو چھوڑ کے نبی کو چھوڑ کے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوا تو تیری عقل میں فطور ہے، اگر ہوا تیرے دماغ میں فطور ہے، تو نہیں سمجھا۔